اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یعنی جنوبی پنجاب کی بات کر لیں آپ، کیونکہ ہمارا تعلق ملتان سے ہے۔ تو بیسیکلی جنوبی پنجاب ایک محروم علاقہ ہے۔ ترقیاتی کاموں سے اس کو نظر انداز کیا گیا کافی حد تک پچھلے 75 سالوں سے۔ جو جنوبی پنجاب ہے اس کی بنسبت اپر پنجاب میں لاہور والی سائڈ آپ لگا لیں، سیالکوٹ لگا لیں، یا یہ جو جتنا بھی ایریا ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی۔ اور جنوبی پنجاب کے اندر جس طرح ملتان، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، لیا، اور آپ بھاولپور لگا لیں، اس کے بعد لودھرا لگا لیں، آپ کا رحیم یار خان، یہ پوری جو بیلٹ ہے بہاول نگر اس میں آ جاتا ہے۔ یہ جو پوری بیلٹ ہے جنوبی پنجاب کی، اس کے اندر خاطر خواہ فنڈ نہیں دیے گئے۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی یہ عوام ہے یہ بہت زیادہ محرومی کا سامنا کر رہی ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ ایک تو یہ بیلٹ سریکی بیلٹ ہے، اس میں سریکی آبادی بہت زیادہ ہے، اور سریکی جو لوگ ہیں وہ بہت ہی سادہ لوگ اور بہت ہی سیدھے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ہر دفعہ ہی الیکشن کے اندر مختلف وعدے وعید کر کے اور ووٹ لے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو کام ہیں وہ نہیں کیے جاتے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ہمارے ہاں جو یہ جو بیلٹ ہے جس کے اندر دوسری برادریاں بھی ہیں، سرائکی برادری کے علاوہ دوسری برادریاں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ اگر کوئی بھی ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب آپ شادی میں شرکت کر لیتا ہے یا فوتگی کے اندر شرکت کر لیتا ہے تو ہم اسی کو ہی بہتر جان لیتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہو گیا ہے۔ اور دوسرا ہمارے لوگوں کے اندر جو ایک بہت بڑا ایشو ہے جنوبی پنجاب کے ایریاز کے اندر، کہ ہم ترقیاتی فنڈ جو بھی آتا ہے وہ ہم خرچ بھی نہیں کروا پاتے، ہم وہ لگوا بھی نہیں پاتے وہ فنڈ، کیونکہ ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایم این اے ایم پی اے صاحب سے انٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹچ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی بھی جو ترجیحات رہی ہیں وہ کچھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کم اور اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے زیادہ رہی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ہم ایم پی اے ایم این اے صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب ہماری شادی کے اندر یا ہماری فوتگی کے اندر شرکت کر لیں، یا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اپنے ایم پی اے صاحب کو ایم این اے صاحب کو استعمال کرتے ہیں، یا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اپنے ذاتی ایشوز ہیں وہ حل کروائیں۔ جیسے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کسی ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب کے ساتھ تعلق ہے، اچھا تعلق ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، اس کے اوپر ایف آئی آر کروانے کے لیے، یا اس طرح کے معاملات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انوالو کرتے ہیں، یا یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک ذاتی تعلق ایم پی اے صاحب کے پاس آنا جانا یا ایم پی اے صاحب کا ہمارے پاس آنا جانا لگا رہے، ہم اس بات میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، راضی رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو میں پہلے بھی ایک دفعہ ولاگ کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے ایم پی ایم این اے صاحب جتنے بھی ہیں ان کا یہ ایک اخلاقی فرض ہے کہ وہ شادیوں کے اندر بھی شرکت کریں اور غمیوں کے اندر بھی شرکت کریں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس کو صرف اسی بنیاد پہ نظر انداز کر دینا کہ ہمارا جو پرسنل کام ہے یا ہمارے جو ذاتی کام ہیں وہ ہوتے رہیں، باقی چیزوں کو ہم ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں یا انہیں انگیج نہیں کرتے ایم پی اے صاحب کو یا ایم این اے صاحب کو۔ دیکھیں، اگر آپ ہمارے حلقے کی بات کر لیں تو یہاں پہ بڑے بڑے سیاستدان اس حلقے کے اندر آئے، جیسے جوید علی شاہ صاحب ہیں، یا اس طرح بڑے بڑے سیاستدان آئے اور وہ وفاقی وزیر بھی رہے، لیکن ہم ان سے ڈیولپمنٹ نہیں لے پائے۔
یہ ہماری اپنی کمی یا کوتاہی سمجھیں، ہمارے علاقے کی خود کی کمی کوتاہی سمجھیں، کیونکہ جب بھی آپ اپنے ذاتی معاملات کو یا اپنے ذاتی کاموں کو فوقیت دیں گے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، علاقے کی ترقی کے اوپر، تو پھر ظاہری بات ہے حالات وہی ہونے ہیں جو آج کل ہمارے حلقے میں یا جنوبی پنجاب کی جو صورتحال ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے ایم این اے یا ایم پی ایز حضرات کو اس بات پہ مجبور کیا ہوتا کہ آپ لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر اپنے وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو مجبور کریں کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں، لیکن جو ہمارے ایم پی ایز یا ایم این اے حضرات کی بھی پرائرٹی مختلف رہی، ان کی بھی انہوں نے بھی کوئی خاص ایسی توجہ نہیں کی۔ بڑے بڑے نام سیاست کے اندر رہے جو کہ پرائم منسٹر کے لیول تک بھی گئے، گورنر بھی رہے یہاں ہمارے علاقے سے۔ یہ کوئی چھوٹی پوسٹیں نہیں ہیں، بہت بڑی پوسٹیں ہیں، وزیر اعظم کی، گورنر کی، وفاقی وزراء کی، لیکن جو گیس کا ملنا تھا یا ترقیاتی کام، جس طرح مین سڑکیں، میں کوئی چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا، جیسے بہاولپور اور ملتان کے اندر روڈ ہے، اس کی آپ حالت دیکھیں۔ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی 30 سال پہلے بنا تھا یا 35 سال پہلے بنا تھا، اور دوسرا جو اس کے ساتھ روڈ ہے وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے، اور اس کو صرف مرمت کر لی جاتی ہے ہر 5-10 سال کے بعد، لیکن اس کو بنایا نہیں گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ 3 جو مین اضلاع ہیں، یہ ایک نیشنل ہائی وے ہے، یہ کراچی تک جاتی ہے، اور اوپر یہ گلگت تک یہ ایریا، مطلب لاہور، اسلام آباد اور گلگت تک یہ ٹچ کرتا ہے یہ جو سڑک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ باقی ایریا کو بھی آپ چھوڑ دیں موٹر وے کی وجہ سے یا اور روڈوں کی وجہ سے، لیکن آپ اگر اس کو دیکھیں، غور کریں، تو جو 3 شہروں کی آبادی ہے وہ بھی کافی بڑی لمبی چوڑی آبادی ہے، جس کے اندر لاکھوں کی آبادی ہے، اور اس کو سہولت کے طور پہ یہی ایک روڈ آپ مثال لے لیں، یہی نہیں بن پایا اتنے سالوں کے اندر۔ تو لہٰذا ہماری جو پرائرٹیز ہیں، جو ہماری ترجیحات ہیں، وہ بہت ہی عجیب قسم کی ہیں، وہ بہت ہی عجیب، مطلب آپ یوں لگا لیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہی نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز اور ہیں۔ تو لہٰذا تمام عوام سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ایم پی اے صاحب سے، ایم این اے صاحب سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کا تعلق ہے، وہ ووٹ کے سلسلے میں وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ایم این اے یا ایم پی اے صاحب کو اس بات پہ مجبور کریں کہ جنوبی پنجاب کی جو حالت زار ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں۔ آج کل تو بڑا ایزی ہو جائے گا ان روڈز کو یا ڈیولپمنٹ لینے کے حوالے سے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں، جو کہ بہت بڑا عہدہ ہے، اور پھر پیپل پارٹی اور نون لیگ مشترکہ اس حکومت کو رن کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر صوبہ سرکستان یا جنوبی پنجاب کا صوبے کے حوالے سے اگر ایفرٹ کی جائے تو وہ بھی بن سکتا ہے، اور دوسرا جو ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح میں نے اس روڈ کی بات کی، اس طرح بڑے بڑے پروجیکٹ لیے جا سکتے ہیں، گیس لی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ملتان سے نیچے چلے جائیں یا لودھرا کے اندر بہت بڑی آبادی ہے جس کو گیس ہی میسر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کھانے وال لگا لیں، آپ ڈی جی خان لگا لیں، آپ بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر ابھی تک گیس بھی نہیں پہنچ پائی، اور روڈوں کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کئی ایریاز میں اگر چل جائیں تو آج بھی جیسے کچا علاقہ ہو، کچی سڑکیں ہیں، اور ابھی تک وہاں پہ سولنگ بھی نہیں پہنچ پائی۔ دوسرا، نہ کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹ دیے گئے ہیں، نہ کوئی صحت کا صورتحال بہتر ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو نشتر اور نشتر 2 کے علاوہ آپ کوئی بھی خاطر خواہ بڑا ہسپتال کا آپ ذکر نہیں کر سکتے اس ایریا کے اندر، یا اگر بھاولپور میں بھی ہے کوئی ایک بڑا ہاسپٹل یا دو ہاسپٹل ہیں، تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی صحت کے حوالے سے بھی بڑا نام سامنے نہیں آتا، کوئی بڑا ہاسپٹل سامنے نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جو ادر معاملات ہیں، کافی ایشوز ہیں، تو لہٰذا جنوبی پنجاب
اور خاص کر یہ جو بیلٹ ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے۔ ہمارے MNA MP حضرات سے گزارش، ہم تو صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں جی، اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں، باقی حل تو ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، MNA صاحب ہیں، MPA صاحب ہیں، وفاقی وزراء ہیں، صوبائی وزراء ہیں، انہوں نے ہی حل کرنے ہیں۔ تو لہٰذا میری اگر یہ ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ لوگ کوشش کریں جنوبی پنجاب کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ لیں۔ اس وقت بہت ہی اہم موقع ہے، اہم ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی ہمارے MNA یا MP حضرات سلیکٹ ہوئے ہیں، منتخب ہوئے ہیں عوام کی طرف سے، ان کا اس وقت اتنا ایک اثر و رسوخ اسمبلی کے اندر ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ لے سکتے ہیں۔ اربوں نہیں بلکہ خربوں روپے کی جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں، بجٹ ہیں، وہ لیے جا سکتے ہیں ان تمام اضلاع کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ شکریہ۔